فرحین کا مجرم نوفل نہیں نہال ہے۔ نمیر کی آواز پر شان سے قدم رکے۔ وہ مڑ کر بےیقینی سے نمیر کو دیکھنے لگی۔ واہ، قابل تعریف ہے آپ کی دوستی۔ یعنی اپنے دوست کو اس کی بیوی کی نظر میں بے گناہ ثابت کرنے کے لیے آپ سارے کا سارا الزام اپنے ہی سگے بھائی پر لگا رہے ہیں۔ کیا کہنا ہے آپ کا؟ آپ کے دوستی کی مثال تو تاریخ کے پنوں میں سنہری حروفوں سے لکھنی چاہیے۔ شانزی نے نمیر کو دیکھتی ہوئی طنزیہ لہجے میں بولی۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے، نوفل ان لوگوں میں سے ہے جو میرے دل کے بے حد قریب، اور ہم دونوں کی دوستی ہمیشہ سے مثالی ہی رہی ہے۔ مگر کوئی بھی بھائی اپنے دوست کا کیا گناہ اپنے سگے بھائی پر نہیں تھوپے گا۔ جس بات کو تم حقیقت سمجھ رہی ہو وہ تمہاری غلط فہمی ہے، اور اس غلط فہمی کو ہی ہم لوگ دور کرنے یہاں آئے ہیں۔ ورنہ میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی بیوی سے گولی کھانے کے بعد اسے وضاحتیں دینے کے لیے خود چل کر اس کے پاس آئے۔ میں شانزیہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ اتنے میں نائلہ باہر سے آئی۔ وہ نوفل سمیت نمیر اور عنایہ کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ نوفل کے اور باری باری سب کے سلام کے جواب کے بعد اس نے سب کو اندر کمرے میں آنے کو کہا، کیونکہ باہر کافی ٹھنڈ تھی۔ ہیٹر نے کمرے کا درجہ حرارت کافی حد تک نارمل کر دیا تھا۔ نمیر کی زبانی اصل حقائق جاننے کے بعد اس وقت کمرے میں خاموشی پھیلی ہوئی تھی۔ نمیر نے نوفل، شان سے، عنایہ کے علاوہ نائلہ اور اس کی کزن یعنی سائمہ جس کا یہ گھر تھا اس وقت کمرے میں موجود تھے۔ اس سارے قصے میں پورے کا پورا قصوروار میں بھی صرف نہال کو نہیں سمجھتا۔ کاش میں نے اس دن شرارت میں فرحین کو کلاس میں نہیں جانے کا بولا ہوتا تو یہ سب کچھ اس کے ساتھ نہیں ہوا ہوتا۔ نمیر کی طرح میں بھی اپنے کیے کی آپ سے معافی چاہتا ہوں آنٹی۔ جب نمیر نے سارا قصہ بیان کر کے بعد میں اپنی غلطی پر پشیمانی ظاہر کرتے ہوئے نائلہ سے معافی مانگی تو نوفل، جو کافی دیر سے خاموش تھا، نائلہ کو دیکھتا ہوا شرمندگی سے بولا، یہ حادثہ میری فرحین کی قسمت میں لکھا تھا جو اس کے ساتھ پیش آیا۔ عورت کی عزت ایسی شے ہوتی ہے کہ ایک بار جانے کے بعد دوبارہ واپس نہیں آ سکتی، چاہے کوئی کتنا ہی پچھتا لے یا معافی مانگ لے۔ مگر جو اس نے برداشت کیا اور جو وہ اب تک برداشت کر رہی ہے، اس کا ہر جانا کوئی بھی پورا نہیں کر سکتا۔ تم دونوں کے دلوں میں خوف خدا ہے جبھی تم دونوں یہاں آئے۔ بس میرے دل سے ایک بوجھ اتر گیا کہ میری ایک بیٹی کو اجاڑنے والا دوسری بیٹی کا شوہر نہیں ہے۔ اس حقیقت کے ساتھ جینا میرے لیے واقعی تکلیف دہ عمل ہوتا، اور شانزے کے لیے مجھ سے بھی زیادہ۔ نائلہ کی بات پر نوفل اور شانزے دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ شانزے نے فوراً نظروں کا زاویہ دوسری طرف کر لیا۔ بچے لمبا سفر کر کے آئے ہیں، نائلہ تھک گئے ہوں گے، انہیں کمرے دکھا دو تاکہ آرام کر لیں تھوڑا۔ سارے عرصے میں خاموش بیٹھی نائلہ کی کزن سائمہ بولی۔ فرحین کے ساتھ جب یہ حادثہ پیش آیا، اس کے سر پر چوٹ لگنے اور بھیانک حادثے کی وجہ سے فرحین کے دماغ پر اس واقعے کا اثر پڑا۔ وہ ہر کسی کو دیکھ کر بری طرح چیختی، ڈر کے مارے روتی، کئی دن تک کسی سے بات نہیں کرتی۔ وہ خوف زدہ نظروں سے شانزے اور نائلہ کو دیکھتی۔ نائلہ نے شروع میں جب اس کے مجرم کا نام پوچھنا چاہا تب اس کی حالت بگڑ جاتی، چیخ کر روتی، کسی کو کچھ نہ بتاتی۔ اس کی دن بدن بگڑتی حالت دیکھ کر سائمہ اسے اپنے ساتھ کوئٹہ لے گئی۔ سائمہ کا شوہر ایک ریٹائرڈ بریگیڈیئر تھا۔ اولاد نہ ہونے کی وجہ سے اور کافی جائیداد ہونے کے سبب سائمہ نے اپنے بڑے سے گھر کو 2 حصوں میں تقسیم کر کے گھر کے ایک حصے کے پورشن کو مظلوم اور بے سہارا عورتوں کے لیے اکیڈمی بنائی تھی۔ شروع میں فرحین کو سنبھالنے میں اسے بھی کافی مشکل درپیش آئی، مگر وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ وہ اب کافی حد تک سنبھل گئی تھی، بلکہ وہ اسی ماحول کی عادی بھی ہو گئی تھی۔ وہ گھر کے دوسرے پورشن میں ہی رہتی ہے۔ شانزے اور نائلہ اس سے ملنے آتی تو وہ ان کو پہچان لیتی۔ وہ دونوں جب اس سے خود سے بات کرتی تو وہ ان کی باتوں کا جواب دے دیتی۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کے ساتھ ہونے والے حادثے نے اس کے ذہن پر کافی گہرا اثر چھوڑا تھا، جو وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ٹھیک ہوتا، لہٰذا نائلہ نے اسے دوبارہ اس واقعے کے بارے میں پوچھنا چھوڑ دیا تھا۔ نائلہ نے نمیر اور نوفل کو ان کے کمرے دکھائے۔ نمیر کمرے میں آ کر کمرے میں موجود بیڈ پر لیٹ گیا، اور لیٹتے ہی اس کی آنکھ لگ گئی، کیونکہ مسلسل 8 گھنٹے اس نے ڈرائیو کی۔ اس کے بعد وہ لوگ کوئٹہ پہنچے۔ عنایہ تقریباً سارے راستے ہی سوتی آئی تھی۔ نوفل وقفے سے جاگ رہا تھا اور سو رہا تھا۔ اس نے کئی بار نمیر سے خود ڈرائیو کرنے کا کہا، مگر نمیر نے اسے منع کر دیا۔ رات جب نمیر نے نوفل کو شانزے کے بارے میں بتایا تو نوفل بھی اس کے اور فریدہ کے لاکھ مرنا کے باوجود وہاں جانے کے لیے تیار ہو گیا۔ دوسری طرف نمیر نے ثروت کو ضروری کام کا بتا کر کوئٹہ جانے کا بتایا۔ نمیر کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ نمیر سے کہہ چکی تھی کہ عنایہ کو اپنے ساتھ لے جائے، ورنہ وہ سارا دن گھر میں اداس پھرے گی، اور یہ بھی ثروت نے اسے اطمینان دلایا کہ اب اس کی طبیعت بہتر ہے اور حمیدہ اس کے پاس رک جائے گی۔ اب یہ گھر میں ہی نہال بھی موجود ہے تو اسے فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یہ الگ بات تھی، نہال گھر میں آنے کے بعد اپنا کمرہ بند کر کے بیٹھ گیا تھا۔
وہ کسی سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ ثروت کے پوچھنے پر اس نے طبیعت خرابی کا بولا تھا۔ نمیر کی 2 گھنٹے بعد آنکھ کھلی تو عنایا بیڈ پر موجود نہیں تھی۔ وہ اس کے سونے سے پہلے ہی نمیر کو بتا چکی تھی کہ وہ شانزیہ کے کمرے میں موجود ہے۔ نمیر روم سے باہر نکلا، نوفل کے روم میں جھانک کر دیکھا تو وہ بھی سو رہا تھا۔ دوسرے روم سے باتوں کی آواز آ رہی تھی۔ یقیناً دونوں سہیلیوں اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ نمیر نے نفی میں سر ہلا کر دروازہ نوک کیا تو شانزیہ نے دروازہ کھولا۔ نمیر بھائی آپ سو کر اٹھ گئے ہیں؟ میں ناشتہ بھجواتی ہوں آپ کے لیے، شانزیہ نمیر کو دیکھ کر کہنے لگی۔ نہیں، ناشتہ تو راستے میں کر لیا تھا۔ آپ پلیز عنایا کو بھیج دیں اور یہ نوفل کی میڈیسن اس کو دے دیجیے گا یاد سے۔ زخم دینے والا اگر اس زخم پر مرہم رکھے تو زخم جلدی بھر جاتا ہے۔ نمیر اپنی جیکٹ کی پاکٹ سے میڈیسن نکال کر شانزیہ کو دیکھتا ہوا بولا تو شانزیہ اسے دیکھنے لگی۔ نمیر اسمائل پاس کر کے اپنے روم میں واپس چلا گیا۔ نوفل کے کھڑکے کی آواز سے آنکھ کھلی۔ کمرے میں کسی دوسرے کی موجودگی کا احساس ہوا تو اس کا ذہن بیدار ہوا۔ شانزیہ سائڈ ٹیبل پر ٹرے رکھ رہی تھی جس میں بریڈ کے پیس کے ساتھ 2 دودھ کا گلاس اور اس کی میڈیسن رکھی تھی۔ اٹھ کر بیٹھو اور ناشتہ کرو تاکہ یہ میڈیسن لے سکو۔ کمرہ کافی ٹھنڈا ہو رہا تھا۔ وہ ہیٹر آن کرنے لگی۔ ہینڈ موو نہیں ہوگا مجھ سے، نمیر کو بلا دو، وہ ناشتہ کرا دے گا مجھے۔ نوفل اٹھ کر بیٹھ گیا اور شانزیہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ نوفل کی بات سن کر شانزیہ نے خاموشی سے کمرے میں موجود چیئر کو بیڈ کے پاس رکھا۔ اس پر بیٹھ کر وہ نوفل کو اپنے ہاتھ سے ناشتہ کرانے لگی۔ ناشتہ کرواتے وقت وہ نوفل کو دیکھنے سے مکمل گریز کر رہی تھی، جبکہ نوفل شانزیہ کے ہاتھ سے ناشتہ کرتے ہوئے صرف اسی کو دیکھے جا رہا تھا۔ تم میرے بارے میں ایسا کیسے سوچ سکتی ہو شانزیہ؟ تمہیں میں اتنا گھٹیا انسان لگتا ہوں کہ کسی لڑکی کے ساتھ اس طرح کروں گا؟ شانزیہ ناشتہ کروانے کے بعد نوفل کو دوا کھلا کر ٹرے لے جانے لگی تو اب نوفل اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا ہوتا ہوا پوچھنے لگا۔ شانزیہ نظر اٹھا کر نوفل کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں ندامت کے آنسو بھی تھے۔ سوری۔ شانزیہ نوفل کے گلے میں ہاتھ ڈال کر سینے سے لگتی ہوئی رونے لگی۔ نوفل نے اس کے کمر کے گرد اپنا دایاں ہاتھ رکھا۔ دنیا کی پہلی بیوی ہو تم جو شوہر کو گولی مارنے کے بعد اتنے پیار سے سوری بول رہی ہے۔ نوفل کے بولنے پر شانزیہ کے رونے میں مزید اضافہ ہوا۔ اس طرح اگر میرے سینے سے لگی روتی رہو گی تو تھوڑی دیر میں بھی رو جاؤں گا، تمہارے رونے کا احساس کرتے ہوئے نہیں بلکہ تکلیف سے۔ تم نے کافی دیر سے میرے زخم پر ہاتھ رکھا ہے اور مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے۔ نوفل نے جتنے آرام سے بولا، شانزیہ ایک دم 4 قدم پیچھے ہوئی۔ اب وہ ہونکوں کی طرح نوفل کا چہرہ دیکھ رہی تھی جس پر درد کے آثار کم تھے۔ وہ گھبراتی ہوئی دوبارہ نوفل کے پاس آئی، اس کی شرٹ کے بٹن کھول کر کندھے سے اس کی شرٹ نیچے کر کے دیکھنے لگا جہاں بینڈیج میں سے خون کا سرخ دھبا بھرا ہوا تھا۔ شانزیہ کا دل ایک بار پھر ڈوبنے لگا، ایک بار پھر اس کو رونا آنے لگا۔ وہ دوبارہ بہت آہستہ سے نوفل کے کندھے پر سر ٹکا کر رونے لگ گئی۔ اب بس یوں کھڑے کھڑے روتے رہنا ہے یا پھر میرے زخم پر مرہم بھی رکھنا ہے؟ نوفل نرم لہجے میں شانزیہ سے پوچھنے لگا۔ شانزیہ نے بغیر آنسو صاف کیا آہستہ سے نوفل کے کندھے پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ تمہیں معلوم ہے پسٹل کی گولی لگے تو یہاں بہت درد ہوتا ہے، نوفل نے شانزیہ کی کمر سے ہاتھ ہٹا کر اپنے دل کے مقام پر انگلی رکھتے ہوئے سنجیدگی سے بتایا۔ شانزیہ آنکھوں میں آنسو لیے نوفل کو دیکھنے لگی۔ نوفل بھی اسی کو دیکھ رہا تھا۔ شانزیہ نے اس کی انگلی ہٹا کر دل کے مقام پر اپنے ہونٹ رکھے، پھر پیچھے ہو کر اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی نوفل کی شرٹ کے بٹن بند کرنے لگی۔ تمہیں معلوم ہے گولی لگنے کے بعد میں نیچے گرا تھا، تب میرا یہ گال بھی بہت زور سے فرش پر لگا تھا۔ نوفل اب بھی چہرے پر سنجیدگی لائے اسے دیکھتا ہوا بتانے لگا۔ شانزیہ نے اس کی دکھ بھری داستان سن کر ایک بار پھر اپنے ہونٹ اس کے گال پر رکھ دیے۔ نوفل نے دوبارہ اس کی کمر کے گرد بازو حائل کیے۔ ایک تو مسئلہ یہ ہے مرد روتا ہوا بہت برا لگتا ہے۔ تمہیں معلوم ہے جب میں ہوش میں آیا تو مجھے اتنا درد ہو رہا تھا مگر میں پھر بھی نہیں رویا، کتنا برداشت کیا میری آنکھوں نے۔ وہ اب بھی چہرے پر سنجیدگی طاری کیے شانزیہ کو دیکھتا ہوا بولا۔ شانزیہ نے باری باری اس کی دونوں آنکھوں پر اپنے ہونٹ رکھے۔ تمہیں معلوم ہے ہوش میں آنے کے بعد ڈاکٹر نے 3 گھنٹے کے لیے مجھے کچھ بھی کھانے پینے سے منع کیا، مجھے کتنی پیاس لگ رہی تھی اس وقت۔ نوفل سنجیدگی سے شانزیہ کے ہونٹوں کو دیکھتا ہوا بولا۔ اب تم زیادہ فری ہو رہی ہو نوفل، شرافت سے بیڈ پر واپس بیٹھ جاؤ۔ شانزیہ بھی اتنی ہی سنجیدگی سے نوفل کو دیکھ کر کہنے لگی، جس پر نوفل مسکرایا۔ آج میرا ہی دن ہے فری ہونے کا، شرافت سے اپنے ہونٹوں سے میری پیاس بجھاؤ ورنہ میری بے وقت کی بھوک سے تم اچھی طرح واقف ہو۔ نوفل نے اسے سنجیدگی سے دھمکی دیکھتے ہوئے کہا۔ شرم کرو نوفل، اپنی حالت دیکھو، گولی کھا کر بھی تمہارے ارمان نہیں نکلے، بیٹھو یہاں سکون سے اور مجھے بینڈیج کرنے دو۔ وہ نوفل کو بیڈ پر بٹھا کر فرسٹ ایڈ باکس لینے گئی تو نوفل مسکرانے لگا۔ تبھی اس کے موبائل پر نہال کی کال آئی۔ کچھ سوچ کر اس نے کال ریسیو کی۔ چین نہیں ہے تمہیں؟ واپس آؤ کمرے میں، نمیر نے دوسری بار ڈانٹتے ہوئے عنایا کو بولا تو منہ بنا کر بیڈ پر واپس آ کر بیٹھی۔ نمیر اسے شانزیہ کے کمرے سے بلانے کے بعد خود ریلیکس ہو کر بیڈ پر لیٹ گیا۔ اس کا اس وقت باتوں کا موڈ ہرگز نہیں تھا کیونکہ مسلسل 8 گھنٹے کی ڈرائیونگ کے بعد 2 گھنٹے کی نیند لے کر بھی اس کی تھکن نہیں اتری تھی۔
जबकि अनाया सारे रास्ते गहरी नींद में सोती आई थी, इसलिए वो इस वक्त बिल्कुल फ्रेश थी। वो नुमैर को बेड पर लेटा हुआ देखकर 2 दफ़ा दरवाजे तक गई ताकि शानजे के पास जाकर उससे बातें कर ले, मगर दोनों ही दफ़ा नुमैर ने उसे झिड़क कर बेड पर बैठने के लिए कहा। क्या है नुमैर, आप ना खुद आप मुझसे बात कर रहे हैं, ना मुझे शानजे के पास जाने दे रहे हैं। अनाया तंग आकर नुमैर से बोली तो अनाया को घूरने लगा। क्या करना है तुम्हें शानजे के पास जाकर? अपने शोहर के कमरे में मौजूद होगी वो, तुम भी शराफत से यहीं बैठे रहो। नुमैर उसके फूले हुए मुंह को देखकर आंखें दिखाता हुआ बोला। अगर वो अपने शोहर के पास मौजूद होगी तो नौफल भाई आपकी तरह सो नहीं रहे होंगे। अनाया को इस वक्त नुमैर के सोने से चिढ़ होने लगी। तुम्हें बड़ा मालूम है नौफल भाई का कि इस वक्त सो नहीं रहे होंगे। ऐसा अगर तुम चाहो तो मेरी नींद आसानी से दूर भगा सकती हो। नुमैर ने अपनी तरफ अनाया का बाजू खींचा तो वो उसके सीने पर आ गिरी। उफ नुमैर, क्या हो गया आपको? हम यहाँ पर गेस्ट हैं, कुछ ख्याल करें। अनाया नुमैर को एकदम चार्ज होता देखकर घबरा कर बोली। उसने उठने की कोशिश की तो नुमैर ने उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसकी कोशिश नाकाम बना दी। तो कौन सा हम गेस्ट के सामने कुछ कर रहे हैं जो वो बुरा मानेंगे? और अभी तुमने खुद ही तो कहा कि नौफल भाई कौन सा सो रहे होंगे। दूसरी बार उसकी नींद ख़राब करने पर नुमैर अब उसको बख्शने का इरादा नहीं रखता था। कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कब कहा कि वो लोग ऐसा वैसा कुछ कर रहे हैं? प्लीज़ मुझसे बातें करें ना नुमैर, मैं बोर हो रही हूँ। अनाया की बात सुनकर नुमैर ने उसकी कमर से अपना हाथ हटाकर अनाया का सर अपने सीने पर रखा। करो बातें, क्या बातें करनी है तुम्हें? नुमैर ने अपना एक हाथ अपने सर के नीचे रखा, दूसरा हाथ अनाया के कंधे के गिर्द लपेटता हुआ बोला। तो मुझे बताएं, फरहीन आपी उस रात आपसे क्लासरूम में क्यों मिलने आना चाह रही थी? मतलब उन्हें क्या ज़रूरी बात करनी थी? अनाया नुमैर के सीने पर सर रखकर उससे पूछने लगी। तभी चौंक कर नुमैर ने अनाया का सर देखा। ये कौन सी पुरानी बातें लेकर बैठ गई हो यार तुम? नुमैर ने टालते हुए इसका जवाब दिया तो ये बात उसके लिए आज भी बेमानी थी, पहले की तरह। शानजे की सिस्टर आपको लाई करती थी ना नुमैर? अनाया नुमैर के सीने से सर उठाकर उसे देखती हुई पूछने लगी। नुमैर उसे कोई जवाब दिए बगैर खामोशी से देखने लगा। मतलब करती थी? अनाया नुमैर के खामोशी से देखने पर खुद से बोली, मैंने कभी उसके बारे में ऐसा नहीं सोचा, खामोश होकर ले जाओ। नुमैर दोबारा उसका सर अपने सीने पर रखता हुआ बोला। बिना आलापे भी तो आपको लाई करती है ना नुमैर? अनाया दोबारा सर उठाकर उसे देखती हुई कहने लगी तो नुमैर उसको घूरने लगा। तुम्हारा शोहर तुम्हें लाइक करता है यार, तुम्हारे लिए ये बात मायने रखनी चाहिए। नुमैर ने पहले सोचा वो उसकी बातों को से तंग करे, मगर अनाया इतनी मासूम शक्ल बनाकर उसे बातें कर रही थी कि उसे अपनी बीवी को अपनी चाहत का यकीन दिलाना पड़ा। तो फिर मिनाल आपी को आपने अपनी जैकेट क्यों दी? मुझे ज़रा अच्छा नहीं लगा था जब उन्होंने वो जैकेट मुझे वापस करी। अनाया खुद से नुमैर के सीने पर सर रख कर कहने लगी तो नुमैर ने झुक के उसका सर उसको चुमा। यार तुम भी अभी तक उस बात को लेकर बैठी हो। उसने मुझे बाहर वॉक करने का बोला, मैं उसके साथ वॉक करने लगा। उसने मुझसे जैकेट मांगी तो मैं समझा सर्दी लगने की वजह से मांग रही होगी। मुझे उसकी नीयत का इरादा नहीं था, और वो कोई दूसरी चीज़ मांगती तो मैं हरगिज़ नहीं देता, मगर उसकी फजूल किस्म की ड्रेसिंग को देखते हुए मैंने उसे अपनी जैकेट दे दी, जिसका उसने भरपूर फ़ायदा उठाकर तुम्हें बेवकूफ़ बनाया और उल्टी सीधी बातें की तुमसे। अनाया, मुझे एक बात बताओ, अगर मेरा उससे कोई ताल्लुक़ होता या मैं उसमें अभी भी इन्वॉल्व होता तो क्या मैं उससे भी शादी नहीं कर लेता? वेल सेटल हूँ, 2 बीवियाँ आराम से रख सकता हूँ, मगर मेरा मियार उन मर्दों की तरह हरगिज़ नहीं है कि कोई मुझ पर किसी दूसरी चीज़ को फोंक दे और मैं उसी के पीछे मरा जाऊँ। मिनाल ने अपने करियर को चुना, मेरा साथ छोड़ा, मैं ज़िंदगी में कभी भी उसकी तरफ दोबारा माइल नहीं हो सकता। नुमैर ने अनाया को मुकम्मल वजाहत के साथ मिनाल की तरफ से इत्मीनान दिलाया, मगर अनाया दोबारा उसके सीने से सर उठाकर बैठ गई और कन्फ्यूज़ होकर नुमैर को देखने लगी। वो तो ठीक है, मगर आपने 2 शादियों की बात क्यों बोली? वेल सेटल्ड होने का ये मतलब तो नहीं आदमी 2 शादियाँ कर ले? अनाया नुमैर को देखती हुई बोली, जिस पर नुमैर के लबों को मुस्कुराहट छो गई। चंदा मिसाल दे रहा था तुम्हें समझाने के लिए, मगर मेरा आगे ऐसा कोई इरादा नहीं है, तुम्हारी कसम। नुमैर ने दोबारा उसका बाजू पकड़कर अपने करीब किया और दोबारा उसका सर अपने सीने पर रखा। ऐसी फिजूल की मिसालें देकर कोई डराता है अपनी बीवी को? अनाया उसके सीने पर सर रखकर शिकवा करने लगी। तुम्हें क्या ज़रूरत है डरने की? अपनी सहेली से पिस्टल चलाना तुम भी सीख लो ज़रा सा भी शक हुआ तो उड़ा देना मुझे। नुमैर मज़े से मशवरा देता हुआ बोला, जिस पर अनाया ने अल्लाह ना करे बोलकर उसके होंठों पर अपना हाथ रख दिया। कब तक का इरादा है वापस निकलने का? सुबह नाश्ते की मेज़ पर इन चारों के अलावा नाइला और सामा भी मौजूद थे। तब नौफल ने नुमैर से पूछने लगा, अभी बहुत ज़रूरी काम बाकी है, इसके बाद चलते हैं। नुमैर के जवाब में नौफल बोला तो सब उसकी सिमत देखने लगे। इससे पहले वो अपनी बात की वजाहत करता उसके मोबाइल पर कॉल आने लगी। ठीक है, मैं आता हूँ। नौफल मोबाइल पर बोलता हुआ दोबारा बाहर दरवाज़ा खोलने गया। नौफल के साथ साथ अंदर आने वाले शख्स को देखकर सब हैरत ज़दा हो गए। सबसे पहले शानजे कुर्सी से उठी और चलती हुई निहाल के पास आई। इससे पहले वो उस पर झपटती या उसका गिरबान पकड़ती, नौफल ने शानजे को दोनों हाथों से पकड़ते हुए काबू किया। शानजे, रुको, मेरी बात सुनो। नौफल शानजे को पकड़ता हुआ बोला। सब अपनी जगह कुर्सी से उठ खड़े हुए। छोड़ो मुझे नौफल,
اس شخص نے میری بہن کی زندگی برباد کی ہے، میں اسے نہیں چھوڑوں گی۔ شانزے کا بس نہیں چل رہا تھا، وہ سامنے کھڑے نہال کا منہ نوچ لے۔ یقیناً وہ ایسا ہی کرتی، یا اس سے بھی برا اگر نوفل نے اس کے سختی سے دونوں ہاتھ نہیں پکڑے ہوتے۔ وہ یہاں معافی مانگنے آیا ہے، نوفل اسے پکڑتے ہوئے سمجھانے لگا۔ تب شانزے نے نوفل کو دھکا دے کر زور سے چیخی۔ کس بات کی معافی؟ اس شخص کا گناہ معافی لائق ہے؟ جانتے ہو تم میری بہن جب بے آبرو ہو کر واپس لوٹی تھی، میری ماں اور میری کیا حالت تھی؟ کیسی قیامت گزری تھی ہمارے اوپر، اور میری بہن اس پر کیا بیتی تھی تم جانتے ہو؟ اس شخص کو، یہ آدمی میری بہن کو بے آبرو کر کے اس کو زخمی حالت میں چھوڑ کر وہاں سے بھاگ گیا تھا۔ آپ ہی ہر میل ڈاکٹر کو دیکھ کر، ہر آدمی کو دیکھ کر زور زور سے چیخیں مارتی تھی۔ اس حادثے نے میری بہن کے دل میں مرد ذات کے لیے خوف بٹھا دیا۔ وہ ہمیں دیکھ کر روتی تھی۔ اب 6 سال گزرنے کے بعد وہ نارمل ہوئی ہے، مگر وہ نارمل ہونے کے باوجود اب بھی نارمل نہیں ہے۔ وہ مسکرانا بھول گئی ہے۔ خوش ہو یا دکھی ہو، وہ کوئی ریئیکٹ نہیں کرتی، صرف اور صرف تمہارے اس دوست کی وجہ سے۔ شانزے نے نوفل کو بولتے ہوئے نہال کی طرف رخ کر کے فرش پر تھوکا۔ نہال آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے شرمندگی سے سر جھکا گیا۔ کمرے میں ایک پل کے لیے خاموشی ہو گئی۔ شانزے اپنے آنسو صاف کرتی ہوئی کمرے سے چلی گئی، جبکہ نائلہ روتی ہوئی دوبارہ کرسی پر بیٹھ گئی۔ نہال چلتا ہوا نائلہ کے پاس آیا اور نائلہ کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ میرا گناہ معافی لائق نہیں، میں نے بہت برا کیا آپ کی بیٹی کے ساتھ۔ میں فرحین کا گنہگار ہوں۔ مجھے اپنے کیے گناہ کا پچھتاوا پچھلے 6 سالوں میں اتنا نہیں ہوا جتنا 2 دن سے ہو رہا ہے۔ اندر سے بہت بے سکونی محسوس کر رہا ہوں میں۔ مجھے معلوم ہے آپ مجھے معاف کریں یا نہ کریں، مگر اب میں کبھی بھی اپنا سر نہیں اٹھا پاؤں گا کسی کے بھی سامنے۔ آپ کے لیے مجھے معاف کرنا بہت مشکل ہوگا، مگر میں چاہتا ہوں آپ مجھے معاف کر دیں۔ اگر دل سے نہیں کر سکتی تو کم از کم منہ سے بول دیں آپ نے مجھے معاف کیا، شاید مجھے سکون مل جائے۔ نہال آنکھوں میں ندامت کے آنسو لیے ہاتھ جوڑ کر نائلہ کے سامنے معافی مانگنے لگا۔ ایک ماں اتنا بڑا دل کیسے لا سکتی ہے؟ جس شخص نے اس کی بیٹی کی عزت کا پامال کیا، وہ اس کو معاف کر دے، بہت مشکل عمل ہے یہ۔ اگر میرے بولنے سے تمہیں سکون ملتا ہے تو ٹھیک ہے، میں بول دیتی ہوں میں نے تمہیں معاف کیا، اور کوشش بھی کروں گی تمہیں معاف کر دوں۔ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ نائلہ اٹھ کر وہاں سے شانزے کے پاس چلی گئی، اس کے پیچھے سائمہ بھی۔ نوفل نے آگے بڑھ کر نہال کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ نہال نے اپنے آنسو صاف کر کے اسے دیکھا۔ نہال اٹھ کر کھڑا ہوا تو نوفل اسے اپنے ساتھ کمرے میں لے گیا۔ نمیر خاموشی سے سارا ڈرامہ دیکھ کر روم میں چلا آیا۔ عنایا بھی نمیر کے پیچھے کمرے میں چلی آئی۔ تو میری بہن کے لیے تمہارا انصاف یہ کہتا ہے کہ ہم اس کے مجرموں کو اسی کے ساتھ بیاہ کر ساری زندگی کے لیے اسی کے حوالے کر دیں؟ واہ نوفل! شام میں جب نمیر، عنایا، شانزے، نائلہ، سائمہ موجود تھے، تب نوفل نے نائلہ سے فرحین کے لیے نہال کی بات کی، جس کا سن کر سب سے اپنی جگہ حیرت زدہ ہوئے، مگر شانزے نوفل کی بات پر فوراً بولی۔ یہ فرحین کے لیے میرا انصاف نہیں کہتا شانزے۔ نہال کو اپنے کیے گئے عمل کا احساس ہے، وہ شرمندہ ہے، اپنی غلطی کا مداحوہ کرنا چاہتا ہے۔ خود اس نے مجھ سے یہ بات بولی ہے، تبھی میں نے آنٹی سے ایسا کہا۔ نوفل جانتا تھا سب سے پہلا اعتراض اس کی بیوی کی طرف سے ہی اٹھنا تھا۔ نہال کی آمد پر وہ اس کے روم سے دوبارہ نائلہ کے پاس چلی گئی تھی۔ غلطی نہیں، گناہ، گناہ کیا ہے تمہارے دوست نے، اور گناہ کی سزا ہوتی ہے، مداوع نہیں۔ میں واپس جا کر اس کے خلاف مقدمہ دائر کروں گی۔ شانزے نے نوفل کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے اسے اپنا ارادہ بھی بتانے لگی۔ ٹھیک ہے، میں اس کے گناہ کو نظر میں رکھتا ہوا اسے اریسٹ کر لیتا ہوں۔ اس کے بعد تم نہال پر اپنی بہن کے ریپ کا کیس فائل کر دینا۔ عدالت، کورٹ کچہری کے چکر لگاتی رہنا، ہر ماہ پیشی پر اپنی بہن کو لے کر عدالت کے چکر لگانا، جہاں اسے کھلم کھلا سارے سوالات کی تصدیق کی جائے گی، جس کے جوابات اس نے آج تک تمہیں نہیں بتائے ہوں گے، مگر وہ سب اسے وہاں بتانا پڑیں گے۔ 1.5 سال تک مقدمہ چلتا رہے گا۔ ہر ماہ بعد اگلے ماہ پیشی کی تاریخ ملتی رہے گی۔ یہ سب باتیں جن کے علم میں ابھی تک نہیں آئیں، ان کے سامنے بھی کھل کر آئیں گی، اور پھر تم ان کو بھی وضاحتیں پیش کرنا۔ اس کے بعد نہال کو 7 سے 8 سال تک کی سزا ہو جائے گی، اور 7 سے 8 سال بعد اپنی سزا پوری کر کے وہ ہر چیز سے بری الزامہ ہو جائے گا۔ یہ آپشن تمہاری نظر میں بیسٹ ہے، یا پھر یہ کہ فرحین اپنی باقی کی زندگی اس کے ساتھ گزارے؟ نہال واقعی شرمندہ ہے۔ اگر اس نے فرحین کی زندگی برباد کی ہے تو اسے آباد بھی وہی کرے گا، وہ اسے واپس نارمل لائف میں لے کر آئے گا۔ فوری طور پر نہ صحیح، مگر آہستہ آہستہ اس کی لائف نارمل ہو جائے گی۔ یا تم یہ چاہتی ہو کہ ساری زندگی فرحین بے سہارا اور مظلوم عورتوں کے بیچ میں رہ کر انہی کے ساتھ زندگی گزارتی ہوئی اپنے آپ کو ان جیسا سمجھتی رہے؟ نوفل کی بات سن کر تھوڑی دیر کے لیے شانزے چپ ہو گئی۔ میرا دل نہیں مانتا میری بہن اپنی باقی کی زندگی اس انسان کے ساتھ گزارے جس نے اس کی زندگی خراب کی، شانزے نوفل کو دیکھتے ہوئے بولے۔ تو اب وہ اسے اپنی زندگی میں شامل کر کے اس کی زندگی سنوارے گا، اس میں حرج کیا ہے؟ نوفل بھی شاید اس سے بحث کے موڈ میں لگ رہا تھا، جو بھی سنجیدگی سے بولا۔ اپنے دوست کی وکالت بند کرو نوفل، تمہارا ایمانداری کی نشر خبریں میں ٹی وی پر دیکھ چکی ہوں، اب ویسے ہی ایمانداری سے اپنا فرض نبھاؤ اور اریسٹ کرو اپنے دوست کو۔
شانزے کی بات پر نوفل نے غصے میں گھور کر اسے دیکھا۔ اس سے پہلے وہ کچھ دوبارہ شانزے کو بولتا نائلہ بول اٹھی، فرحین کی زندگی کا فیصلہ تم نہیں کر سکتی شانزے، میں ماں ہوں اس کی، جیسا میں چاہوں گی وہی کروں گی۔ تم کل نوفل کے ساتھ اپنے گھر واپس جانے کی تیاری کرو، اور نوفل آپ تھوڑی دیر بعد نکاح خواہاں کو لے کر آ جاؤ، فرحین سے میں بات کرتی ہوں۔ نائلہ کا بولنے پر کمرے میں موجود سب افراد اسی کی طرف دیکھنے لگے۔ امی آپ کیا کر رہی ہیں؟ اگر وہ داماد ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں آپ اس کی ہر بات مانیں گی، شانزے نائلہ کو دیکھتی ہوئی بولی۔ میں کسی کی بات نہیں مان رہی، جو مجھے فرحین کے لیے صحیح لگے گا میں وہی کروں گی۔ اب اپنی زبان چلائے بغیر کمرے سے جاؤ، نائلہ آنکھوں سے شانزے کو تنبیہ کرتے ہوئے بولی۔ شانزے نوفل پر ناراض نگاہ ڈال کر وہاں سے چلی گئی۔ تو دوستی کا فرض نبھایا جا رہا ہے، گڈ۔ شانزے کے روم سے جاتے ہی عنایہ اس کے پیچھے چلی گئی، جبکہ سائمہ اور نائلہ دوسری خواتین والے پورشن میں چلی گئی فرحین سے بات کرنے۔ تب نمیر نوفل کو دیکھتا ہوا بولا، تو تم ایسا نہیں چاہتے؟ تم بھی شانزے کی بات سے ایگری کرتے ہو؟ نوفل نمیر کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ اپنی جگہ وہ بھی غلط نہیں ہے، ظاہری بات ہے فرحین اس کی بہن ہے، اس لیے تمہاری اس کا دل دکھا ہوا ہے اپنی بہن کے ساتھ ہونے والی زیادتی پر، اس لیے وہ تمہاری تجویز قبول نہیں کر پا رہی۔ ویسے تمہیں کیا لگتا ہے نہال کے لیے یہی سزا کافی ہے؟ نمیر نوفل کو دیکھتا ہوا پوچھنے لگا۔ یار نہال کو اس کے کیے کی سزا دینے والے ہم کون ہوتے ہیں؟ نمیر، اسے اس کے گناہ کی سزا اوپر والے سے مل چکی ہے۔ 2 ماہ تک زندہ لاش کی طرح بستر پر پڑا رہا، جسے اس نے سچے دل سے چاہا وہ اب اس کے بھائی کی زندگی میں شامل ہے، اس کی بھابھی کے روپ میں۔ وہ اپنے گناہ کی وجہ سے اب ساری زندگی کسی کے سامنے نظر نہیں ملا پائے گا۔ وہ واقعی بہت شرمندہ ہے نمیر۔ کل اس نے مجھے خود کال کی تھی، وہ یہاں نائلہ آنٹی سے معافی مانگنے آنا چاہتا تھا، اور آج صبح اس نے خود مجھ سے کہا وہ فرحین کی لائف کو نارمل واپ کرنا چاہتا ہے، شاید اس طرح وہ ریلیکس ہو جائے، اسے سکون مل جائے۔ مجھے لگتا ہے اگر کوئی اپنی غلطی پر نادم ہو تو اسے ایک موقع ملنا چاہیے۔ نوفل نمیر کے سامنے اپنی رائے دیتا ہوا بولا۔ اور تمہاری بیوی جو تم سے اچھا خاصا ناراض ہو گئی ہے، اس کا کیا کرو گے؟ نمیر اب بھی سنجیدگی سے اسے پوچھ رہا تھا، جس پر نوفل نے اس کو مسکرا کے دیکھا۔ وہ زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی مجھ سے، منا لوں گا۔ نوفل کی بات پر نمیر مسکرایا۔ زیادہ دیر تک ناراض نہیں رہ سکتی، بس غصے میں گولی مار سکتی ہے۔ نمیر کی بات سن کر نوفل نے گھور کر اسے دیکھا۔ ایسے تانے تم مجھے نہیں دو، یہ تانے میں اپنی بیوی کو اگلے 10 سال تک دینے کا ارادہ رکھتا ہوں۔ نوفل کی بات سن کر نمیر دوبارہ مسکرایا۔ مجھے معلوم ہے تم کتنے بڑے زن مرید ہو، یہ تانے تم کبھی نہیں دے سکتے اپنی بیوی کو۔ نمیر کی بات سن کر نوفل بھی ہنسا۔ چلو اب میرے ساتھ نکاح کے کچھ انتظامات کرواؤ، میرا اکیلے کا دوست نہیں لگتا، وہ تمہارا بھی بھائی ہے۔ نوفل اسے بولتا ہوا باہر نکلا۔ نمیر بھی گاڑی کی چابی پاکٹ میں چیک کرتا ہوا اس کے پیچھے نکل گیا۔ معلوم نہیں نائلہ اور سائمہ نے فرحین کو کیسے اور کیا کہہ کر نکاح کے لیے راضی کیا۔ گھر میں چند خواتین اور گھر کے افراد کے سامنے اس کا نکاح نہال سے پڑھایا گیا، جبکہ شانزے سب میں شامل نہ ہوئے بغیر نائلہ کے کمرے میں بیٹھی روتی رہی۔ وہ نوفل کے پاس اس کے کمرے میں بھی نہیں جا رہی تھی۔ نوفل نے بھی ابھی خاموشی برتی۔ وہ اسے اپنے ساتھ واپس لے جا کر اسے منانے کا ارادہ رکھتا تھا۔ فرحین کو اس وقت سائمہ خالہ کے گھر کے والے پورشن میں لا کر ایک بیڈ روم میں بٹھایا گیا۔ اس کا دل اب ان عورتوں کے درمیان ہی لگتا تھا۔ سائمہ اور نائلہ پہلا کر اسے اپنے ساتھ لائی تھی۔ پھر نائلہ نے بہت پیار سے اسے سمجھایا تھا کہ آج اس کا نکاح ہے، وہ ایک اچھی بیٹی کی طرح اپنی ماں کا مان رکھ لے اور نکاح کے لیے راضی ہو جائے، جس پر فرحین بہت روئی۔ اسے سائمہ اور نائلہ نے بہت پیار کیا۔ اسے اپنی چھوٹی جان سے نہیں دکھائی دے رہی تھی کل سے، مگر اب وہ اپنے دل میں یہ بات کسی سے پوچھتی نہیں تھی، دل میں ہی رکھتی تھی، مگر چھوٹی کو اس وقت اس کے پاس آنا چاہیے تھا۔ نائلہ ایک خوبصورت لڑکی کو اس کے پاس لے کر آئی۔ نائلہ نے بتایا شانزے کی دوست ہے، وہ پیاری سی لڑکی اس سے بہت پیار سے ملی تھی۔ اس سے بہت کم لوگ پیار سے ملتے تھے، زیادہ تر لوگوں کی آنکھوں میں اس کے لیے افسوس، ترس، رحم اور کبھی کبھی کراہیت بھی ہوتی تھی۔ جب نکاح کا وقت آیا اور اسے رضامندی پوچھی گئی نہال کے نام پر، وہ خوفزدہ نظروں سے نائلہ کو دیکھنے لگی۔ میری راج رکھ لے بیٹا، قبول کر لے۔ نائلہ کے الفاظ پر اس نے نکاح نامے پر یہ سوچ کر سائن کیا وہ اپنی ضد کو گنوا کر ایک دفعہ اپنی ماں کی لاج نہیں رکھ سکے گی، اب دوبارہ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ بہت سارے آنسو اس کی آنکھ سے گرے، جس کے ساتھ اس نے نکاح نامے پر سائن کیے۔ دروازہ کھلنے کی آواز پر فرحین کی سوچوں کا ارتکاز ٹوٹا۔ آنے والے شخص کو اس نے اپنے سامنے کھڑا دیکھا تو حیرت و خوف سے اس کی آنکھ کھل گئی، جسم کے اوپر جیسے چیونٹیاں رینگنے لگیں۔ وہ تیزی سے اٹھ کر خوف کے مارے دیوار سے جا لگی۔ نہال بہت ساری ہمت جمع کر کے فرحین کے پاس کمرے میں گیا تھا۔ اس کی نظر فرحین پر پڑی تو چونک گیا۔ وہ اس فرحین سے بالکل مختلف تھی جو 6 سال پہلے اس کے ساتھ یونیورسٹی میں پڑھتی تھی۔ وقت اور حالات نے اسے اس کی عمر سے بڑا کر دیا تھا۔ وہ اپنی عمر سے 3-4 سال بڑی لگ رہی تھی۔ دبلی پتلی ہڈیوں کا ڈھانچہ، وقت سے پہلے جگہ جگہ بالوں میں آئی چاندی، چہرے کی رونق بھی اس حادثے نے چھین لی تھی۔ اس کی حالت دیکھ کر نہال کو مزید پچھتاوے نے گھیرا۔ فرحین اسے دیکھ کر پہچان گئی تھی، تبھی وہ خوف زدہ ہو کر دیوار سے جا لگی، جیسے اپنے لیے کوئی جائے پناہ تلاش کر رہی ہو۔
نہال کو مزید شرمندگی ہونے لگی۔ فرحین مجھے معاف کر دو، پلیز صرف ایک بار مجھے معاف کر دو، میں اپنے گناہ پر شرمسار ہوں، بہت بے سکونی ہے مجھے، جب تک تم مجھے معاف نہیں کرو گی تو میرے دل پر بوجھ بڑھتا رہے گا۔ میں نے تمہارے ساتھ ساتھ اپنے ساتھ بھی زیادتی کی ہے۔ آج مجھے احساس ہو رہا ہے عزت کتنی قیمتی چیز ہوتی ہے۔ میں نے اس وقت اپنے نفس پر قابو نہ پا کر تمہاری عزت کو پامال کیا تھا۔ دیکھو آج میرے اپنوں کے سامنے میری عزت کی دھجیاں بکھری پڑی ہیں۔ میں نمیر، عنایا، نوفل، شانزے کسی سے بھی نظریں نہیں ملا پا رہا۔ میں اسی کا مستحق ہوں کیونکہ میں نے تمہارے ساتھ بہت غلط کیا، پلیز مجھے معاف کر دو۔ نہال فرحین کے قریب آ کر اس سے معافی نہ مانگنے لگا۔ وہ دیوار سے چپک کر نیچے فرش پر بیٹھتے چلے گی۔ اب وہ دونوں ہی زمین پر بیٹھے ہوئے رو رہے تھے۔ نہال باقی اپنے کیے پر نادم تھا، اس کے سامنے زمین پر بیٹھا ہاتھ جوڑ کر رو رہا تھا۔ تم نے میری عزت نہیں چھینی، مجھ سے میری زندگی کی ہر خوشیوں سے محروم کر دیا، میرا دل اندر سے مار دیا، میری مسکراہٹ تم چھین چکے ہو، زندگی کی امنگ، زندہ رہنے کی خواہش، سب کچھ۔ اب کچھ اچھا نہیں لگتا مجھے کسی چیز کی چاہ نہیں بچی ہے۔ تم مجھ سے معافی مانگ رہے ہو، میرے پاس بچا ہی کیا ہے تمہیں دینے کے لیے؟ تم میرا سب کچھ چھین چکے ہو نہال، اب تمہیں مجھ سے معافی چاہیے؟ ٹھیک ہے، میں نے تمہیں معاف کیا۔ مختصر سے جملے بولنے والی فرحین 6 سال بعد بولی تھی۔ میں واقعی تم سے سب کچھ چھین چکا ہوں، میں اس لائق نہیں کہ مجھے معاف کیا جائے، مگر میں وعدہ کرتا ہوں تم سے تمہارا دل دوبارہ آباد کر دوں گا۔ تمہارے ہونٹوں سے مسکراہٹ چھینی ہے تو میں ہی ان پر مسکراہٹ لے کر آؤں گا، تمہاری زندگی میں خوشیوں کے رنگ بھر دوں گا، تمہیں دوبارہ زندگی سے پیار ہو جائے گا، پرومس ہے میرا تم سے۔ نہال اپنے چہرے سے آنسو صاف کرتا ہوا یہ سب جیسے فرحین سے نہیں خود سے عہد کر رہا تھا۔ اس نے جب فرحین کے آگے اپنا ہاتھ بڑھایا تو فرحین نے روتے ہوئے اسے دیکھ کر نفی میں سر ہلایا۔ نہال نے آگے بڑھ کر اس کا ہاتھ تھاما۔ فرحین کو مزید رونا آیا تو نہال اس کے آنسو پوچھنے لگا۔ بھابھی پلیز یار بولے نا، میری بات مانیں گی؟ نوفل پولیس اسٹیشن سے گھر میں داخل ہوا تو اسے خرم کی آواز اپنے بیڈ روم سے آتی سنائی دی۔ وہ شانزے سے کسی بات کی منتیں کر رہا تھا۔ کل ہی ان سب کی کوئٹہ سے واپسی ہوئی تھی۔ شانزے ابھی بھی نوفل سے ناراض تھی۔ کیا باتیں منوانی ہے تم نے اپنی بھابھی سے؟ بہت کم ہی یہ کسی کو خاطر ملاتی ہے میرے بھائی۔ نوفل بیڈ روم میں آ کر بیڈ پر نیم دراز ہوتا ہوا خرم سے بولا۔ بھیا آپ کا اور میرا معاملہ الگ ہے، آپ کو بے شک وہ خاطر میں نہ لے، مگر میں ان کا بہت پیارا دیور ہوں، کیوں بھابھی ایگری کرتی ہیں نا میری بات سے؟ خرم نوفل کو چڑھا کر شانزے سے پوچھنے لگا۔ تمہاری بات سے میں ایگری کرتی ہوں اور تمہاری بات بھی مان لیتی ہوں، مگر چوائس میری بھی ہوگی، میں اوکے کرنے کے بعد ہی بات کر کے آؤں گی۔ وہ نوفل کو یکسر نظر انداز کر کے خرم سے بولی۔ او گریٹ یار، پھر کل ہی ڈن کر لیتا ہوں، اور اس کے بعد سارا کچھ آپ کو بھی سنبھالنا ہے۔ اب میں چلا۔ خرم اور وہ نہ جانے کون سی اپنی باتیں کر رہے تھے۔ بات مکمل ہونے پر خرم خوش ہو کر کمرے سے نکل گیا۔ اے ظالم حسینہ، وہاں کیا کر رہی ہو؟ یہاں ہو نا ذرا۔ نوفل نے بیڈ پر لیٹے شانزے کو دیکھ کر مخاطب کیا جو دور رکھی چیئر پر بیٹھی تھی۔ شانزے نے اپنے روم کا دروازہ بند کر کے نوفل کے پاس آئی۔ اب تو میں تمہیں اور بھی ظالم لگوں گی، گولی جو چلا چکی ہوں تم پر، اب تمہیں ذرا محتاط رہنا چاہیے۔ شانزے کی بات سن کر نوفل نے اپنے چہرے کی مسکراہٹ چھپائی، اس کا ہاتھ تھام کر بیڈ پر اپنے پاس بٹھایا، خود بھی اٹھ کر بیٹھ گیا۔ تمہارے ہاتھ کا تھپڑ کھا کر مجھے تم سے محبت ہو گئی، اب گولی کھانے کے بعد ایسا لگ رہا ہے جیسے عشق ہو جائے گا۔ کافی خراب نشانہ ہے ویسے تمہارا، دل کو چھوتے چھوتے رہ گئی تمہاری چلائی گئی گولی۔ نوفل اسے چھیڑنے والے انداز میں بولا تو شانزے نے اس کے سینے پر سر رکھا۔ بہت فضول بولتے ہو تم، امی نہ جانے کیوں سائمہ خالہ کے پاس بھگی، اب مجھے بہت فکر ہو رہی ہے۔ نوفل آپ ہی کی وہ عادی نہیں ہے اس طرح اجنبی ماحول میں سب کے ساتھ رہنے کی۔ شانزے فرحین کے لیے اپنی فکر مندی ظاہر کرتی ہوئی بولی۔ کوئی بھی لڑکی عادی نہیں ہوتی، سب کو ہی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے یار، اب مجھے اپنے شوہر کے ساتھ بھی رہنا ہے، عادت تو ڈالنی ہوگی۔ تم بتاؤ اس طرح کمرے میں کیوں بیٹھی تھی؟ نوفل پیار سے شانزے کو سمجھاتا ہوا بولا۔ تمہاری امی مجھ سے ناراض ہیں نوفل، بتاؤ میں ان کو کیسے مناؤں؟ ان کو کھانے میں کیا ڈش پسند ہے؟ بلکہ ایسا کرتے ہیں ان کے لیے شاپنگ کر کے آتے ہیں، پھر وہ خوش ہو جائیں گی۔ فریدہ سے جب وہ فون پر بات کرتی تھی، فریدہ بہت اچھے طریقے سے اس سے بات کرتی تھی، مگر آج وہ کافی روکھے پھیکے لہجے میں شانزے سے بات کر رہی تھی، جو شانزے کو کافی فیل ہوا، مگر شانزے کو اپنی غلطی کا احساس تھا، اس لیے اب اسے ہی اپنی ساس کو منانا تھا۔ شاپنگ اور کھانوں سے تو وہ نہیں مانیں گی، اب تو ایک ہی طریقہ ہے ان کو منانے کا۔ نوفل اسے باہوں میں لیتا ہوا سنجیدگی سے بولا۔ کیا؟ شانزے نوفل سے پوچھنے لگی۔ یہی کہ اب ہمیں ان کو جلد سے جلد دادی بنانے کے بارے میں سوچنا چاہیے، وہ بھی پوری سنجیدگی کے ساتھ۔ نوفل شرارت بھرے انداز میں کہتا ہوا اسے بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکا۔ نوفل پیچھے ہٹو، یہ کون سا وقت ہے؟ شانزے اسے اوور ہوتا دیکھ کر آنکھیں دکھا کر بولی۔